پہلے زمانے میں لوگ اپنے اوپر کوئی مشکلات آتی تو پریشان ہوتے تھے. آج ہم خود کے دکھ سے نہیں دوسروں کے سکھ سے بے چین ہیں. کوئی بندے کو پریشانی آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے گناہوں کی سزا ہے, لیکن اگر کوئی پریشانی ہم پر آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے. جو بھی بری چیزوں کا آپ لوگ نشہ کر رہے ہو, جس بھی چیز میں آپ اپنا ٹائم برباد کر رہے ہو, دیکھو نشہ کرنا پسند ہے تو ایجوکیشن کا نشہ کرو نا. پاسٹ میں جو ہوا بھول جاؤ, فیوچر میں جو ہونے والا اپنے ہاتھ میں نہیں ہے. آپ کی بس میں ہے تو کیا, آج آپ کا پریزنٹ بس آپ کے ہاتھ میں, اسے یوٹیلائز کرو. حسن صورت ایک وقت تک کے لیے چمکتی ہے, لیکن حسن سیرت کو اگر آپ سنوارو گے تو وہ آپ کو دنیا میں چمکائے گی اور آخرت میں اندھیرے کا چراغ بن جائے گی آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ. کیا کوئی ایک چھوٹے سے بیج کو دیکھ کے بتا سکتا ہے آج ایک چھوٹا سا بیج کل جا کے ایک بہت بڑا عالیشان برگد کا پیڑ بن جائے گا؟ آج ایک چھوٹی سی کی گئی ہوئی سگنیچر کوئی بتا سکتا ہے کہ کل جا کر ایک بہت بڑا آٹوگراف بن جائے گا فیمس؟ 2 سال پہلے یہ بھی لڑکا جیم آف دا ورکشاپ ایوارڈ لیا تھا. آج کتنا کانفیڈنس اور کیسا زبردست موٹیویٹ بندوں کو کر رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ہاؤس اکیڈمی کے پلیٹ فارم پر کیسے سپیکرز ابھر رہے ہیں. ڈاکٹر رفیق صاحب, یہ آپ کا خواب تھا, وہ پورا ہوتا ہوا آپ دیکھ رہے ہو انشاءاللہ. اٹ از جسٹ دا بگننگ. ریولیوشن آئے گا اور بھارت چمکے گا, اور اس میں ہمارے نوجوان بچوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن رہے گا. اس میں انس کا بھی نام چمکے گا انشاءاللہ. Always believe in yourself, always identify the potential, the energy, the power in yourself, and never mind the taunts of the people. If there are many people who are demotivating you, decreasing you, then don't worry. Even if your own family, your own relatives, friends and family are demotivating you, then don't worry my friends, because there were many prophets who had gone through this phase. اپنے خود کے بھائیوں نے ڈھکیل دیا تھا کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو. حسد تھی, جلن تھی, خود کے بھائیوں نے ڈھکل دیا, خون تھا خود کا, پھر بھی ڈھکل دیا, کنویں میں ڈال دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کی سب سے بڑی آگ, کھولتی ہوئی آگ تھی, جہاں پہ اڑتے ہوئے پرندے اس آگ کو دیکھ کر نیچے گر رہے تھے. اتنی بڑی کھولتی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا, لیکن ان کو خود پہ اور اللہ پہ یقین تھا, تب جا کے اللہ کی مدد آئی. اگر آپ لوگ ایک ایسی سچویشن میں ہیں جہاں پہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ابھی کیا کرنا ہے, کون سے راستے سے نکلنا ہے, کون سا راستہ اپنانا ہے, یاد کرنا حضرت یونس علیہ السلام کو کہ جو مچھلی کے پیٹ میں نہ جانے کتنے سال تک رہے, لیکن بس اپنا ایمان پکا ہونے کی وجہ سے آج ان کا اگزامپل میں آپ لوگوں کو دے پا رہا ہوں. لوگ آپ کو تانے مار رہے ہیں, لوگ آپ کو تانے کس رہے ہیں, آپ کو نیچا دکھا رہے ہیں, آپ کی ٹانگ کھینچ رہے ہیں, بھرا بلا کہہ رہے ہیں, تو ڈرنا مت, کیونکہ آپ اس دور سے گزر رہے ہو جس دور سے ہمارے نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے. جب بھی راستے سے جاتے آس پڑوس والے کنکڑ سے مارتے, لہو ان کے باڈی سے گرتا تھا, اتنی شدت والی درد سے انہیں گزرنا پڑتا تھا, پھر بھی ہمارے نبی ان کے لیے ان کو بیک آنسر یا پھر ان پر حملہ ور نہیں ہوتے تھے, بلکہ انہی کے لیے دعا کرتے تھے, انہی کی مغفرت کے لیے دعا کرتے تھے. ویسی پرسنالٹی ہمیں بننا ہے آج کے دن, ویسا مائنڈ سیٹ, ویسا جوش, ویسا دماغ, ویسا اپنے اندر کیریکٹر ڈیولپ کرنا ہے. پہلے کے زمانے میں لوگ اتنے پاورفل, اتنے اسٹرانگ ہوا کرتے تھے, لیکن آج ہم بہت ویک ہو چکے, پوری طرح سے کمزور اور کمزور ہو چکے. میں فزیکلی بات نہیں کر رہا ہوں, مینٹلی وی آر ویک. مینٹلی ہم پوری طرح سے ڈسٹروائے ہو چکے ہیں, ہماری سوچ نہ جانے کس قدر گر چکی ہے. پہلے زمانے میں لوگ اگر اپنے اوپر کوئی مشکلات آتی تو پریشان ہوتے تھے. آج ہم خود کے دکھ سے نہیں دوسروں کے سکھ سے بے چین ہیں. ہمارا پڑوس والا یا پھر ہمارا بڑا بھائی یا پھر ہمارا کوئی بزنس پارٹنر اگر وہ آگے بڑھ رہا ہے, اس کی ترقی ہے, ہمیں حسد ہوتی ہے, ہمیں جلن ہوتی ہے, دیکھا نہیں جاتا اس سے. آج ایسا دور آ چکا ہے, ہماری سوچ کو نہ جانے کیسا زنگ لگ چکا ہے کہ اگر کوئی بندے کو پریشانی آتی ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس کے گناہوں کی سزا ہے, لیکن اگر کوئی پریشانی ہم پر آتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے. یہ ہماری سوچ ہو چکی ہے کہ اگر دوسرا کوئی ہے تو وہ اس کے گناہوں کی سزا, اور اگر ہمارے اوپر کچھ بیتتی ہے تو اللہ آزما رہا ہے. کبھی خود کے گریبان میں جھانک کر دیکھیے کہ آپ کتنے دودھ اور کتنے پانی میں ہیں. اپنے تھنکنگ پروسیس کو ڈیولپ کرو, چھوڑ دو ان ساری چیزوں کو, یہ سارے برے کام, یہ ساری بری چیزیں, بری سوچ, بری سنگت کو نکال دو اپنی لائف سے. ڈیولپ کرنا شروع کرو, اپنے اندر کے سکلز کو, اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو, کیریکٹر کو ڈیولپ کرنا شروع کرو. اپنے اندر کے اخلاقیات, ادب کو, ان ساری چیزوں کو آپ ڈیولپ کرو. اپنے اندر ایک نیا بندہ پیدا کرو, ایک نیا جوش لے آؤ. نہ جانے میری کتنی ساری بہنیں ہیں یہاں پہ, سب تو نہیں پر کچھ ضرور ہوں گے جو نہ جانے آئینے کے سامنے کتنے کتنے گھنٹوں بتاتے ہیں. چہرے کے اوپر اللہ نے اتنی اچھی خوبصورتی دی ہے, اس کو بگاڑنے میں لگے رہتے ہیں, گھنٹوں گھنٹوں بیت جاتے ہیں آئینے کے سامنے.
لیکن یاد رکھنا حسن صورت ایک وقت تک کے لیے چمکتی ہے، لیکن حسن سیرت کو اگر آپ سنوارو گے تو وہ آپ کو دنیا میں چمکائے گی اور آخرت میں اندھیرے کا چراغ بن جائے گی آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ۔ ادب اور اخلاق، رسپیکٹ کے ساتھ ہر ایک سے پیش آؤ، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے وہ بڑا ہو، چاہے وہ قد میں بڑا ہو یا پھر کوئی بھی ہو، رسپیکٹ دکھاؤ، کیونکہ جب آپ ان لوگوں کو آنر کرتے ہو، ان لوگوں کو رسپیکٹ دیتے ہو، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز جھلکتی ہے، آپ کے استاد کی ٹیچنگز جھلکتی ہے، آپ کے پیرنٹس کی پرورش جھلکتی ہے۔ لوگ سیکنڈ میں سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ کس بیک گراؤنڈ سے ہے، اس بندے کی کیا پرورش ہو چکی ہے، اس کے پیرنٹس نے کتنی محنت کی ہے اس بندے کے پیچھے، لوگ ترنت سمجھ جاتے ہیں آپ کے اخلاق سے۔ اور جو بھی آپ اپنی لائف میں ڈریمز اچیو کرو، گولز اچیو کرو، میں اللہ بلیس یو وتھ مور اینڈ مور سکسیس، بٹ یاد رکھنا جو بھی سکسیس آپ پاؤ گے سب سے پہلے اپنے پیرنٹس، اپنے والدین کے لیے کرنا، بیکاز پیرنٹس، والدین یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے اولاد کے خاطر اپنے خود کی زندگی، خود کے ڈریمز کو قربان کر دیا ہے آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے۔ اس لیے آپ لوگوں کو پہلے جو بھی کرنا ہے، جو بھی اپنی لائف میں مقام حاصل کرنا ہے، اپنے پیرنٹس کے لیے حاصل